السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم اسکول گوری ٹاؤن کیمپس فیز 1 اسلام آباد میں کلاس پریپ کو آؤ قرآن پڑھیں بک میں ویلکم کہتی ہوں۔ تو آؤ قرآن پڑھیں بک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ علم میں اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے ساتھ ہی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن پڑھیں بک کا پیج نمبر 34 اینڈ پیج نمبر 35 جو آج ہمارا سبق ہے۔ آج جو ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے وہ پیج نمبر 34 ہے اور سبق نمبر 13 ہے۔ سبق نمبر 13 مینس 13، سبق نمبر 13۔ اس پر ہم آج پڑھ رہے ہیں جزم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جزم کے بھی دو نام ہیں، ایک تو اس کا نام جزم ہے اور دوسرا نام سکون ہے، ساکن، ٹھیک ہے، جزم اور ساکن۔ اس پیج پر ہماری ایک سٹوری بیان ہوئی ہے الف اور میم کی، اور الف اس وقت تک الف رہتا ہے جب وہ خالی ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو تب الف حمزہ بن جاتا ہے۔ تو سٹوری یہ ہے کہ یہ فرسٹ پارٹ میں فرسٹ پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ حمزہ اور میم جھولا جھول رہے ہیں۔ اچانک ایک دن حمزہ اور میم دونوں جھولا جھول رہے تھے کہ میم جھولے سے نیچے گر گیا، اور نیچے گرنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے میں اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ٹوپی یہ دیکھیں، اس کے اوپر جو زبر ہے، یہ جب میم گرا ہے تو وہ ٹوپی یوں دال کی شکل اختیار کر گئی، یعنی ٹیڑھی ہو گئی۔ تو میم رو رہا تھا، اور تیسرے آپشن میں کیا ہوتا ہے کہ میم جب رو رہا تھا تو حمزہ جھولے سے اتر کر نیچے آیا اور میم کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ تو اس طرح اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اب یہ پڑھا کیسے جاتا ہے کہ میم کی ٹوپی ٹیڑھی ہو گئی تو اس کا نام مطلب ایک سائلنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا نام نہیں لیتے۔ تو پھر حمزہ نے میم کو اپنے ساتھ کیسے ملایا؟ حمزہ زبر میم ام۔ تو اب جس پر بھی یہ ٹوپی والی شکل کی جزم آ جائے گی وہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تو اگلے پیج پر ہمارے سارے ورڈ ایسے ہیں جو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہو گیا تھا ملا کر پڑھنے سے؟ ام۔ اسی طرح ہر لفظ کو ساکن کریں گے۔ پیج نمبر 35 پر، پیج نمبر 35 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل، خل، یعنی یہ دال سب پر چھوٹی سی دال ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، یہ سکون کی علامت ہے، اور جس لفظ پر بھی یہ ہوگی وہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تو اس میں زبر کے ساتھ بھی حروف آ رہے ہیں، زیر کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، پیش کے ساتھ بھی آ رہے ہیں۔ زبر کی ساؤنڈ ہ کی ہوگی یعنی آ، زیر کی ای کی ہوگی اور پیش کی او کی ہوگی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حل، خل، سل، مل، زل، ال، عل، لل، بل، عل، ہم، کم، ہم، تم، لم، ہم، یم، تم، عم، کم، من، من، ان، عن، کن، ین، ان، تن، ان، یف، تف، مف، کف، یس، تس، اس، مس، مس، با، یا۔ اب آئین کو پڑھتے ہوئے ہم کوے والی آواز آخر میں نکالیں گے۔ با، یا، تا، نی، ما، ٹھیک ہے۔ ان سارے حروف کے نیکسٹ حروف پر، سارے ورڈ کے نیکسٹ دوسرے ورڈ پر ساکن کی علامت آئی ہے، یعنی ٹیڑھی ٹوپی۔ تو جو بھی جہاں بھی ٹیڑھی ٹوپی آ جائے گی جس حرف پر،
اس کو پچھلے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے قرآن کے اندر بھی اگر کوئی لفظ ایسے پڑھنا ہے جس کے اوپر ٹیڑھی ٹوپی ہو، اس کو ساکن بولتے ہیں، تو اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ساکن کر کے، ساکن کا مطلب ہے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق انہوں نے جا رہا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، ہیو اے نائس ڈے۔